الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 12واں قیام مکمل ہوا اور اس میں قاری صاحب محترم نے 1.5 پارہ پڑھا ہے، 12واں پارہ اور اس کے ساتھ نصف جو ہے 13واں پارہ۔ اس میں سورہ ہود کی 118 آیات شامل ہیں، آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 123 تک۔ سورہ یوسف مکمل ہے اور اس کے علاوہ سورۃ الرعد کی پہلی 18 آیات یہ آج کے پڑھی گئی منزل میں شامل ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ جو سورہ ہود ہے اس کے اندر بنیادی عقیدے کی بات کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ 6 اقوام کی تباہی کی داستان سنائی گئی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، شیبت نہیں، مجھے بوڑھا کر دیا۔ لیکن اس کی جو تمہید ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، کائنات کے مالک کا تعارف کروایا گیا ہے کہ وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چلنے والے، چاہے وہ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، چاہے 4 ٹانگوں پہ، چاہے کتنے حشرات الارض ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی قرارگاہ کون سی ہے، دنیا میں اس کا ٹھکانہ کون سا ہے اور اس کا مدفن کون سا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سب جانتا ہے۔ آگے آیت نمبر 9 سے 11 تک انسانی فطرت اور اصلاحی ضابطہ بیان کیا ہے، جو بار بار مختلف مقامات پر اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ انسان جو ہے اس کو جب ہماری طرف سے کوئی چیز چھن جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، اور جب اس کو مل جائے تو شیخی بگارتا ہے اور اتراتا ہے۔ تو یہ دونوں جو رویے ہیں ان سے وہ لوگ جو ہیں وہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کا اظہار کیا وہ اس سے بچ جاتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے معاملہ ہر اعتبار سے خیر ہی خیر۔ کیا ہے کہ اس کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے فَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء، اگر اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے شَكَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر وہ اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے تو وہ خوشحالی بھی اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے، اور اگر اس کو کوئی تنگ دستی پہنچتی ہے صبر تو پھر یہ صبر کرتا ہے فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ بھی اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے۔ تو مومن کے علاوہ، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ، باقی انسان جو ہے ان کے لیے وہی ضابطہ ہے کہ چھن جانے پر نا امید ہو جاتے ہیں اور مل جانے پر شیخی اتراتے ہیں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانہ کیوں نہیں، فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے آپ دل تنگ نہ کریں، اس لیے کہ انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا کارساز اللہ ہے۔ پھر قرآن پر اعتراض کرتے تھے کہ خود ساختہ ہے، اللہ نے چیلنج کیا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اور یہ سورہ بقرہ میں بھی چیلنج ہوا کہ ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، سورہ بنی اسرائیل کے اندر چیلنج ہوا، اسی طرح سورہ یونس کے اندر بھی یہ چیلنج ہوا کہ کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ اس جیسی قل فاتوا بعشر صور مثلہ، اگر تم یہ قرآن کو اس کو خود ساختہ سمجھتے ہو تو خود تم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ یہ انزل بعلم اللہ، یہ قرآن جو ہے علمی معجزہ ہے۔ یہ علمی معجزہ کا مطلب نبیوں کو حصی معجزے ملتے رہے،
نبیوں کو مختلف قسم کے معجزے ملے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا زندہ اور علمی معجزہ ہے۔ اللہ انزل بعلم اللہ واللہ الہ الا ہو، اس کی سب سے بڑی دلیل اعجاز یہ ہے کہ اس میں توحید کی بات کی گئی ہے، پھر اس میں رسالت کی اور قیامت کی تفصیل اور تحقیق ہے، اس میں الوہیت کے اس بات اور رسالت کے دلائل ہیں، اس میں حلال و حرام کی تفصیل ہے، اس میں دین و دنیا کی رہنمائی ہے، گزشتہ امتوں کے عبرت آموز واقعات ہیں، قیامت تک آنے والے حوادث کلیہ کی خبر ہے۔ یہ ساری اللہ کریم نے قرآن کو علمی معجزے کے طور پر نازل کیا۔ آگے پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ومن اظلم من افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کی فرشتے جو ہیں ان کے بد کرداری کی گواہی دیں گے جب یہ مر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ آگے پھر آیت نمبر 25 سے 49 تک قصہ ہے نوح علیہ السلام اور قوم نوح، کہ نوح علیہ السلام نے آ کے ان کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور سردار جو لوگ تھے وہ اعتراض کرتے تھے، اور خاص طور پر ان کا یہ اعتراض تھا کہ ہم ارادلنا بادی الرأی، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ابتدائی لوگ ملے تھے وہ چھوٹے کمتر لوگ تھے، تو سرداروں نے ایک اعتراض کیا، اور یہ ہمیشہ مستقل تفاوت ہے، انبیاء کے ساتھ بھی ابتدائی طور پر جڑتے ہیں ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، اور سردار لوگ جو ہے ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا ناصحانہ خطاب ہے آیت نمبر 29 سے 31 تک، میں تو بے لوث خدمت کر رہا ہوں، ان اجری الا علی اللہ، میں نے اجر تو اللہ سے لینا ہے، اور جن لوگوں کو تم کہتے ہو کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، وما انا بطارد الذین آمنوا، مومنوں کو میں چھوڑنے والا نہیں، تمہارے کہنے پہ مومنوں کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ جب غریبوں کو چھوڑتے ہیں تو اللہ کی مدد، یا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان غریبوں کو چھوڑ دوں گا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس کا مطلب ہے جو اللہ کی مدد ہے وہ غریبوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کو اپنی جو مسکین ہوتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں ان کو اپنی دعوت میں نہ بھولا کرو، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ کریم نے سرداروں کی ہٹ درمی کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کی، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، فائنل انہوں نے کہہ دیا کہ جو تیرے سے ہوتا ہے کر لے، ہم نے تو تیری بات کوئی نہیں مانی، بہت بحث ہو گئی ہے، بحث چھوڑ دو، ہم نے تمہاری بات نہیں مانی۔ اللہ اکبر۔ اب جو حضرت نوح علیہ السلام ہے نا، انہوں نے قرآن کہتا ہے 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد صرف 80 لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی غرق کر دے، ان کو طوفان ان کے اوپر بھیج دے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی۔ یہ بد دعا ایسے نہیں کی، نبی کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کر دی تھی نوح علیہ السلام کی طرف کہ جتنے آپ کی قوم میں سے جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے، لہٰذا اس کے علاوہ کسی نے انَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، آپ کی قوم سے کوئی اور مومن نہیں ہوگا، الا من قد آمن، جو ایمان لے آئے بس وہی ہے، اس کے علاوہ مومن نہیں ہوں گے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا، حالانکہ سورہ نوح کے اندر محسوس ہوتا ہے، جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے 28ویں پارے میں، کہ سورہ نوح سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو 950 سال تبلیغ کے لیے موقع دیا، اور کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اور طوفان نوح کے بعد 60 سال وہ مزید زندہ رہے، تو گویا 100 سال اور ہو گئے، 150 سال ان کی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اب یہ 150 سال جو عمر ہے، یہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس دور میں عمریں زیادہ تھیں، یہ بات ٹھیک ہے، اس دور میں عمریں زیادہ تھیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھیں کہ لوگوں کی ہزاروں سال عمر ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال عمر دی، یعنی 1050 سال عمر دی، تو یہ ایک بالکل معجزانہ طور پر تھی، اور سورہ نوح سے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کئی نسلیں دیکھ لی تھی، ان کی کئی نسلیں دیکھ لی، جو بھی نیا پیدا ہوتا تھا وہ کافری پیدا ہوتا تھا، اور پھر وہ کفری کرنے لگ جاتا تھا، باپ دادا کہ بات مانتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تھا۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے
کہ لا یلدو الا فاجرا کفارا، جو نئی نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی فاجر اور کافر پیدا ہوتی ہیں، اور جو اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ اب تیری قوم میں سے کوئی کسی اور نے ایمان نہیں لانا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ مایوس نہ ہو۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ایسا کر ایک کشتی بڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بڑھانی شروع کر دی، نہ دریا نہ کوئی کشتی نہ کوئی ندی نہ کوئی نہر، کچھ بھی نہیں تھا، ایسے خشکی کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب وہ پاس سے گزرتے تھے سخروا منہ، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ خشکی کے اوپر انہوں نے کشتی چلانی ہے۔ اللہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تھوڑی دیر گزرے گی پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ ایک جو نیچی جگہ تنور کہا اس کو، کہ اس کے اندر جب پانی نظر آئے تو سب سوار ہو جانا۔ تو وہ کشتی کتنی بڑی تھی اس کے بارے میں بڑی تفصیلات تفسیر ابن کثیر میں اور مختلف تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں کہ 300 گز لمبی تھی اور اتنی چوڑی تھی، اتنی اونچی تھی۔ تو ایسے ایک جہاز ہی تھا جیسے پہاڑ پھر رہا ہو، اور اس کے 3 منزلیں تھیں، اور ایک منزل پہ جو ہے وہ سارے جو مسلمان جو تھے 80 مسلمان وہ اس کے اوپر چڑھ گئے، اور پھر ایک منزل پہ جو ہے وہ جوڑا جوڑا جانوروں کا رکھ لیا، اور اس طرح سے کر کے ایک منزل پہ اشراط الارض تھے، یعنی مختلف قسم کے۔ تو یہ 3 منزلیں تھیں۔ بہرحال اس کی یہ تفصیلات جو ہیں واللہ اعلم قرآن میں کوئی نہیں ہے، حدیث میں بھی کوئی نہیں ہے۔ البتہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑ کی طرح تھی وہ، چلتی تھی نا جب وہ کشتی تو ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ ہے، بہت اونچی کشتی تھی۔ تو بہرحال اس طرح سے چلتی رہی، وہ آ گیا طوفان اور ہر طرف سے پانی ہی پانی آ گیا۔ تو ایک بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، آیت نمبر 42 اور 43 میں ابن نوح کا معاملہ ہے۔ یہاں تو نام نہیں لکھا لیکن بعض روایات میں لکھا ہے کہ اس کا نام یام یا حام تھا، لقب اس کا کنعان تھا۔ تو اس نے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ تو سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو سوار ہونے کی ضرورت ہی نہیں، میں جوتی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ان کو بتایا کہ آج کسی نے نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کسی نے نہیں بچانا، اللہ رحم کر دے تو وہ اور بات ہے۔ بہرحال اس نے نہیں مانا، اور وہ بالآخر موج آئی اور اس کو غرق کر کے لے گئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ہوا کہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرے سامنے غرق ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا کی، منادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي، اللہ یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے، وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، تیرے وعدے سچے ہیں، تو مجھے اس طرح میرا بیٹا جو ہے میرے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ غرقاب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك، اے نوح تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں۔ حالانکہ وہ بیٹا تھا، حرامی نہیں تھا، وہ بیٹا تھا، لیکن کیوں بیٹا نہیں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اور عمل سے انسان جو ہے وہ کسی کی وراثت کا حقدار بنتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، جس نے باپ کا سبق یاد نہیں کیا وہ پھر اس کا وارث بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ، اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں سوال کر بیٹھا۔ بہرحال وہ سارے غرق ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھی بچ گئے۔ آگے آیت نمبر 50 سے 60 تک قصہ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے۔ بے لوث دعوت انہوں نے دی، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، لیکن انہوں نے بڑی بدتمیزی کی، کہتے تیرے کہنے پر ہم اپنی عبادت چھوڑ دیں، تیری بات پر معبودوں کو چھوڑ دیں۔ لگتا یہ ہے کہ معبودوں کی مار پڑی ہے تیرے، الا تراک بعد آلہتنا، یہ جو تصور ہے نا کہ بابا ٹانگ توڑ دے گا اور بابا فلاں کر دے گا، اور یہ جو بابے کے دربار پہ درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنی اتاڑے تو ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، فلاں ہو جائے، یہ بڑا پرانا تصور ہے۔ یعنی ہود علیہ السلام کو بھی قوم عاد نے یہی کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تمہارے اوپر ہمارے کسی بابے کی مار پڑ گئی ہے، ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی، بعض آلہتنا بسوء۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ واشہد انی بری مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تمہارے شرک سے میں بری ہوں۔ آگے فرمایا قوم ہود پہ لعنت ہوئی، فَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی
اور پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے. الا بعدا لعاد قوم ہود کی جو ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی عاد، ان کے اوپر لعنت. آگے صالح علیہ السلام اور قوم سمود، ان کا ذکر ہے آیت نمبر 61 سے 68 تک. صالح علیہ السلام کی دعوت اسی طرح سے، اور انہوں نے حضرت صالح سے مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ دکھا. انہوں نے کہا بھی کیسا معجزہ؟ کوئی معجزہ دکھاتی جس سے ہمیں پتہ چلے کہ تو اللہ کا نبی ہے. اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جب معجزہ دیکھنے کے بعد لوگ کافر رہتے ہیں نا، تو پھر اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں آیا ہوتا. اللہ، انہوں نے معجزہ مانگا، معجزہ مل گیا، لیکن وہ اس کے بعد پھر کافر ہو گئے. اور ان کو کہا تھا اس کو کچھ نہیں کہنا، وہ اونٹنی تھی. اب ظاہر ہے معجزانہ طور پر ملی ہوئی، وہ کھیت کے کھیت کھا جاتی تھی اور کنویں کے کنویں پانی کے پی جاتی تھی. ہر چیز جو ہے ان کو پریشانی ہونے لگی کہ ہم کیا کریں. بالآخر انہوں نے پروگرام بنایا اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، اس کو مار دیا. بس مار دیا تو 3 دن کی مہلت ملی. اللہ اکبر، چنگھاڑ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑا. فاصبحوا فی دیارہم جاثمون، سب لم لیٹ ہو گئے. کأن لم یغنوا فیہا، جیسے اس میں تھے ہی نہیں. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ضمنی طور پر ہے آیت نمبر 69 سے، لیکن یہ ضمنی طور پر اس لیے ہے کہ یہاں ذکر ہے قوم لوط علیہ السلام کی تباہی کا. لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے اس میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے. اور لوط علیہ السلام نے بہت وہ صدوم اور اس کے قریب بستیاں تھیں، ان کو جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کے ساتھ کو 10-15 لوگوں کے علاوہ کسی نے ان کے اوپر ایمان کا اظہار نہیں کیا. تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور فرشتے پہلے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. ابراہیم علیہ السلام کو وہ یہ ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے سمجھا مہمان آئے ہیں، بھنا ہوا بچڑا لا کے آگے رکھ دیا. وہ کھاتے نہیں تھے، تو اس پر یہ سمجھ آ گئی کہ یہ تو کوئی دشمن قوم کے لوگ ہیں، بدنیتی سے آئے ہیں. کیوں؟ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا وہ بدنیتی سے آیا، برے ارادے سے آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، یہ تو لگتا ہے دشمن ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. اور پھر انہوں نے بشارت دی کہ تمہیں بیٹا ہوگا. اللہ، اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دے دی، پھر یعقوب بھی ہوگا. تو وہ جو خاتون تھی وہ پریشان ہو گئی. یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخ، میں مانجھ ہوں اور یہ میرا بندہ جو ہے یہ بڈھا کھوسٹ ہے، تو کہاں سے اولاد کہاں سے ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم سے جو ہے تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اللہ کی برکتیں ہوئی ہیں. اہل البیت، اے گھر والو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوئی ہیں. تو اہل البیت کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، زوجہ کو. اس کا مطلب ہے جو زوجہ ہوتی ہے وہ اہل بیت میں شامل ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی نص. بہرحال آگے ابراہیم علیہ السلام چونکہ نرم دل تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو جا رہے ہیں عذاب کرنے کے لیے. لوط علیہ السلام کو بڑے پریشان ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام روکنے کی کوشش کی، نہ جاؤ اور عذاب نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام اوّاہ حلیم اوّاہ منیب، بڑے نرم دل تھے اور رجوع کرنے والے تھے، انابت کرنے والے تھے، اس لیے روکتے رہے یار نہ جاؤ اور نہ جا کے کرو ان کے اوپر عذاب. انہوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، ابراہیم علیہ السلام اب ہمارا راستہ چھوڑ دو، یہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اب ہم رک نہیں سکتے. بہرحال وہ پھر وہاں چلے گئے. وہاں گئے تو وہ ایک الگ پریشانی، حضرت لوط علیہ السلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ جب ان کو پتہ چلا کہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو وہ بدبخت بے حیا لوگ تھے اور وہ سب دوڑتے ہوئے آئے. حضرت لوط علیہ السلام کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ نبی. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان ہوئے شروع میں، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی پریشان ہوئے کہ یہ کہیں میری قوم والے لوگ ان کو نقصان نہ پہنچائے. پھر انہوں نے بعد میں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کا جو بھی نبی ہوتا ہے وہ غیب نہیں جانتا، غیب اتنا جانتا ہے جتنا اللہ بتا دے.
اللہ بتا دے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، نہیں بتایا تو کچھ بھی نہیں۔ تو لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، انہوں نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، ہم فرشتے ہیں، تم پیچھے ہٹ۔ بہرحال اس کے بعد قوم لوط پر عذاب آیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پہلے ہم نے اس کو الٹایا، یعنی یوں وہ بستی اوپر تک گئی اور اوپر سے پھر الٹائی گئی، الٹا بھی دیا، پھر پکی مٹی کے یعنی کھنگر کے پتھر ان کے اوپر پھینکے گئے جو طے بطے نشان زدہ تھے، مصممۃ عند ربک، نشان زدہ پتھر ان کے اوپر، من سجیل منضود، کھنگر کے پتھر جو ان کے اوپر، اس طرح سے بارش ہوئی پتھروں کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، آیت نمبر 84 سے 95 تک۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، حضرت شعیب نے ان کو کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو۔ اور وہ آگے سے وہ بھی قوم عجیب و غریب، کیا تیری نماز ہمیں ہمارے معبودوں سے روکتی ہے؟ تو نماز پڑھتا ہے تو ہمارے معبودوں سے روکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، اگر تم مان جاؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ بالآخر اس پر بھی چنگھاڑ پڑی، فاصبحوا فی دیار ظالم الصیحہ، ان کے اوپر بھی چنگھاڑ پڑی، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے تھے ہی نہیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، آیت نمبر 100 سے لے کر 109 تک، اور اس کے اوپر اللہ کریم نے تبصرہ کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ذالک من انباء القری نقصہ علیک، یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ عبرت ہو، اور اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیے تھے۔ اور ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں عبرت بھی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا قیامت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، شقی اور سعید۔ ایک وہ لوگ جو بدبخت ہیں، ایک وہ لوگ جو خوش بخت ہیں۔ جو بدبخت ہیں وہ سارے جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ادھر رہیں گے، اور جو خوش بخت ہیں وہ سارے جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش بختوں میں سے بنائے۔ آیت نمبر 112 سے 123 تک آخری حصہ جو اس صورت کا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ صبر و استقامت سے تبلیغ کرتے جائیے، فاستقم کما امرت، جس طرح آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے ڈٹے رہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہے اور کفار مکہ کو انذار ہے۔ اور پھر ایک خاص ہدایت ہے، یہاں سمجھ لیجئے دو باتیں یہاں پہ بہت اہم ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کبھی اپنا وزن ظالموں کے پلڑے میں نہیں ڈالنا۔ اگر ظالموں کی طرف وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، نہ جھکو ظالموں کی طرف، اگر ظالموں کی طرف اپنا وزن ڈالو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ لگ جائے گی۔ ہم اسی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، اسی کو ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کا دشمن ہے، اسی کو ہم ووٹ دے کے ہمارے اپنے اوپر بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ظالموں کی طرف جھکاؤ کرتا ہے، ظالموں کی طرف اپنا وزن ڈالتا ہے اس کے پلڑے میں، تو اس سے جو آگ لگ جاتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی جو آگ لگی ہے یہ بے سبب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی کارساز نہیں ہوگا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ اور ایک بات فرمائی وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بستیاں ساری تباہ و برباد ہوگی، کوئی بستی اللہ نے ظلم کے ساتھ تباہ نہیں کی۔ اللہ کا یہ قانون ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ، تیرا رب ایسا نہیں ہے، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، کہ وہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ اصلاح کر رہے ہیں۔ گویا قانون یہ بتا دیا کہ اگر بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں تو اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اب میں اور آپ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، اگر ہم اصلاح کا عمل کر رہے ہیں تو پھر خوشی آپ کو مبارک ہو، اور خوشخبری کی بات ہے کہ پھر انشاءاللہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، کیونکہ جس قوم میں اصلاح کا عمل جاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور اگر ہم اصلاح کا عمل جاری نہیں رکھے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید ایک نعوذ باللہ من ذالک لو سٹوری ہے۔ یہ عظمت کردار کا قصہ ہے، اس کے اندر جو بھی بیان ہوا یہ عظمت کردار۔ یوسف زلیخا ہمارے ہاں ایسے کردار ہیں جیسے کوئی پرانے جو لوگ کہانیاں ہوتی ہیں اس طرح، ایسا نہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عظمت کردار کا قصہ ہے، اور اس میں سوال پوچھا تھا مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودیوں کے مشورے سے، کہ ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ کنعان سے مصر کیسے منتقل ہو۔
اس سوال کے جواب میں یہ پوری صورت نازل ہوئی. اور یہ قصہ بڑا ایسا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات آپس میں بہت مشابہت رکھتے تھے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے جیسے بھرے شہر میں تنہا تھے اور درندہ صرف انسانوں سے صاحب کا پڑا غمخوار بیوی چچا رخصت ہو گئے. بالکل آخری زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے جب کوئی 12ویں یعنی نبوی یعنی مکی دور کا جو آخری سال تھا اس سال میں، اور آپ کے غمخوار بیوی اور چچا بھی رخصت ہو گئے تھے. مصائب و آلام، دشمنوں کی عداوت پہلے سے زیادہ سخت، اور آپ کے قتل اور جلا وطنی کے منصوبے بنائے جا رہے تھے. اس صورت میں بتایا گیا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر اقتدار دے دیا، اسی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا. اور بنیادی طور پر یہ دکھ بھرا قصہ ہے اور اللہ کا انعام ہوا. دکھ کتنے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دکھوں کو گنے، بھائیوں کی خفیہ مکاری کا دکھ، اور جنگلی کنویں کا دکھ، تنہائی اور موت کا دکھ، غلامی کا دکھ، مال کی طرح بکنے کا دکھ، عزیز مصر کی بیوی کی مکاری کا دکھ، مصری عورتوں کے ورغلانے کا دکھ، اللہ اکبر، اور قید خانہ کی مشقت و ابتلا، حکومت، اقتدار و وسائل پر اختیار کی آزمائش، اور پھر بھائیوں کی خیرات مانگنا آ کے سب سے بڑی آزمائش. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمائشیں جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا. نزول قرآن کا مقصد بتایا کہ سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اور ذکر ہوا کہ بیٹے کو خواب آیا، یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے والد سے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے اور کہ میں نے دیکھا کہ سورج چاند اور 11 ستارے جو ہیں وہ جو سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ خواب کسی کو نہ بتانا. اصل میں خواب جو ہے نبی کو پتہ چل گیا کہ یہ رویا صالحہ میں سے ہے. خواب 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک خواب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام، جو پریشان خیالی ہے، ایسے خواب آتے ہیں ادھر سے ادھر کوئی سمجھ نہیں آتی، پریشان خیالی. رات کو آپ کہیں گھومتے پھرتے ہیں، جاگ آتی ہے آپ کو، سمجھ آتی ہے آپ کہاں. یہ اضغاث و احلام ہے، پریشان خیالی، اس کا بھی کچھ نہیں. ایک ہوتی ہے حدیث نفس، جس طرح کے حالات ہوتے ہیں اس طرح کے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. جس کو امتحان کے دنوں میں بچوں کو امتحان کے بڑے خواب آتے ہیں، اور اسی طرح کوئی پریشانی ہو تو پریشانی کے خواب آنے شروع، خوشی ہو خوشی کے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں حدیث نفس. تیسری قسم ہے رویا صالحہ، یہ جو سچا خواب ہے. اور یہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی وحی کا حصہ ہوتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رویا صالحہ جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو اس میں یعنی جو چیز کو یہ سچا خواب آتا ہے، یہ گویا ایک نبوت کی قسم میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعام کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، والد صاحب نبی تھے، انہوں نے سمجھ گیا، انہوں نے کہا بھائیوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا. بھائیوں کو مسئلہ یہ تھا کہ یوسف سے زیادہ پیار تھا، باقی بھائیوں کے ساتھ کم پیار تھا. تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو درمیان سے فارغ کریں. لمبا قصہ ہے، آپ کو معلوم ہے. تو ان کو اس کو فارغ کریں تاکہ والد صاحب جو ہیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، پھر بعد میں ہم نیک بن جائیں. یہ بھی ایک پرانی سائیکی ہے کہ پہلے جرم کر لیں بعد میں نیک بن جائیں گے. انہوں نے بھی پروگرام یہی بنایا تھا، پہلے جرم کر لیتے ہیں بعد میں نیک بن جائیں گے. بہرحال وہ ایک ان میں سے بھائی لگتا ہے، پورے کہانی میں ایک بھائی لگتا ہے وہ زیادہ ہمدرد تھا، اس کا کردار تھوڑا مختلف. اس نے کہا اچھا اگر آپ نے اس کو ہٹانا ہی ہے راستے سے تو مارنا ضرور ہے، بھائی ہے، اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں. کوئی یہاں پہ قافلے آتے ہیں، کوئی اٹھا کے لے جائے گا. بہرحال کنویں میں پھینکا، قافلہ آیا مصر جا رہا تھا، اٹھا کے لے گیا. وہ چونکہ انہوں نے کہا یہ غلام ہے، ان کو غلام بنا کے لے گئے. اور پھر انہوں نے سستا ہی بیچ دیا، اس لیے کہ ان کو پرابلم کوئی نہیں تھا، ان کو تو ایسے ہی ہاتھ آیا تو ان کی قیمت تھوڑی بڑی ہوئی تھی. سستا بیچ دیا. عزیز مصر نے اپنا بیٹا بنا لیا، وہاں رہنا شروع کر، جوان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بلوغت بھی ایسی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے عقل اور جو چیزوں کی سمجھ اور خوابوں کی تعبیر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. اس موقع پر ایک اور آزمائش آئی، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے بدکاری کرنا چاہی. حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے. کہتے ہیں کہ 12 دروازے تھے یا 7 دروازے تھے، کتنے تھے وہ دروازے سارے لاک تھے. پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے. دوڑے تو دروازے کھلتے گئے، اور بغیر اس یعنی کسی سبب کے وہ دوڑ پڑے تھے اللہ پر بھروسہ کر کے، تو دروازے کھلتے گئے. اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، قمیض پھٹ گئی. بہرحال باہر نکلے تو دروازے پہ پہنچے تو عزیز مصر دروازے پہ کھڑا تھا. وہ خاتون فوراً اس نے پینترا بولا، اس نے کہا دیکھیں اس نے میرے اوپر حملہ کیا. اب کون بتائے؟ گھر سے ہی اللہ تعالیٰ نے گواہ پیدا کیا. اس نے کہا کہ دیکھ لے، قمیض اگر سامنے سے پھٹی ہے
تو پھر بندہ مجرم ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر خاتون مجرم، دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی، سمجھ آ گئی، اس نے کہا ان کیدکن عظیم، تمہارے جو مکر ہے نا وہ بہت بڑے ہیں۔ اس کے بعد بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام تو رہ رہے تھے، لیکن ایک اور آزمائش یہ آ گئی کہ وہ بات چلتی چلتی لوگوں میں پہنچ گئی کہ جو خاتون ہے نا، اس نے اپنے غلام کے ساتھ یا اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ جو ہے نا اس نے برا کرنے کی کوشش کی۔ لگتا یہ ہے کہ پورا معاشرہ مصر کا بے حیا معاشرہ تھا۔ میں کبھی کبھی ہمارے اپنے آج کے دور کے یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کی عورتوں کے یہ لچھن دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم بھی کہیں وہ مصر کے اس پرانے ماحول کی طرف تو نہیں جا رہے۔ تو وہ خواتین جو ہیں وہ ساری اس کو مطلب تانے دینا شروع ہو گئی کہ تو اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ بری ہو گئی، بری نیت کی۔ اس نے کہا اچھا میں بھی تمہیں دیکھ لیتی ہوں۔ گھر بلایا دعوت میں، اور چھریاں ان کو ہاتھ میں پکڑا دی، فروٹ پکڑا دیا، کاٹو اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سامنے سے گزرو۔ اور وہ گزر رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، حاشا للہ ہذا ملک، انہوں نے کہا یہ تو انسان لگتا ہی نہیں، ما ہذا بشر، یہ تو انسان لگتا ہی نہیں، یہ تو لگتا ہے کوئی فرشتہ ہے۔ اللہ، ہاتھ کاٹ بیٹھی اپنی۔ پھر وہ خاتون جو ہے وہ شیر ہو گئی۔ اس سے پہلے تو وہ بات کوئی چھپی چھپائی تھی، اب اس نے کہا اب تمہیں پتہ چلا ہے کہ میں کس کے پیچھے ہوں، لہذا پہلے تو یہ بچ گیا، اب میں اس کو بچنے نہیں دوں گی، اب دیکھتی ہوں میں کیسے بچتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس سے بہتر ہے مجھے جیل ہی لے جا تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو جیل ایسے دے دی کہ انہوں نے خود ہی سوچا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے وجود کی وجہ سے پوری مصر کی جو خواتین ہیں ان کے اندر فتنہ پھیل رہا ہے، لہٰذا ان کو جیل میں ڈال دیا۔ ان کو جیل میں ڈال دیا، جیل میں گئے، وہاں پہ 2 آدمی ملے اور ان کو جاتے ہی تبلیغ نہیں شروع کی۔ ایک دن انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں خواب آئے تو ہمیں جو خواب کی تعبیر تو بتا دے، بندہ سیاںا معلوم ہوتا ہے تو ہمیں ذرا بتا دے۔ انہوں نے کہا اچھا خواب کی تعبیر تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری بات سن لو۔ میں اس قوم سے آیا ہوں جو غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، اور پوجنے کی ہستی جو ہے صرف اللہ ہے۔ ام اللہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے وہاں یعنی موقع تبلیغ کا سمجھ میں بات یہ آئی کہ اس وقت تبلیغ کرنی چاہیے جب دوسرا متوجہ ہو۔ اب انہوں نے سوال کیا تھا تو وہ متوجہ تھے، اس وقت تبلیغ کی خام خواہ تبلیغ کر کے لوگوں کی عدم توجہی کے موقع پر تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ ان کو بتا دیا کہ ایک آزاد ہونے والا تھا اور ایک جو ہے اس کو سزائے موت ہونے والی تھی۔ جو آزاد ہونے والا تھا اس کو کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا، وہ بھول گیا جا کے۔ بالآخر بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیاں ہیں اور 7 پتلی گائیاں ہیں، پتلی گائیاں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 جو ہے سرسبز بالیاں ہیں۔ تو یہ ان کو خواب آیا۔ اب وہ اس کو سمجھ نہیں آئی خواب کا مطلب کیا ہے۔ اس نے بلا لیا سارے معبرین کو، ان کو کہا کہ یہ اس کا خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں اضغاث و احلام، یہ پریشان خیالی ہے، ایسے ہی یہ اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو وہ اس کو خواب آئی تھی، وہ بہرحال اس نے کہا، تو اس وقت وہ جو قیدی چھوٹ کے آیا تھا نا، اس کو یاد آیا کہ تعبیر بتانے والا تو جیل میں بیٹھا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے بھیجو تو میں جا کے تو اس سے تعبیر لے کے آتا ہوں۔ جا کے یوسف ایھا الصدیق، جاتے ہی او یوسف تو میرا بیلی ہے۔ تو ہمارے جیسا ہو تو اس کو کہے آ کھڑو میں تیرا بیلی، جا کے میری بات تو جا کے بتائی نہیں، کئی سال بعد آ گیا ہے۔ لیکن عظمت کردار کا قصہ ہے، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو کوئی تانا نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا، اس کو تعبیر بتا دی فوراً۔ اس نے تعبیر پوچھی تھی، فوراً تعبیر یہ بتا دی کہ تمہارے اوپر 7 سال قحط پڑے گا، اور اس پہلے 7 سال بہت اچھی جو ہے فصلیں ہوں گی، اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا، اور جب اچھی فصلیں ہوں گی تو تم یوں کرنا کہ جو اپنا غلہ ہے نا اس میں سے صرف اتنا نکالنا جتنا ضرورت ہو، باقی بالیوں کے اندر ہی، سٹوں کے اندر رہنے دینا، اور یہ پھر سٹور کر لینا، وہ پھر بعد میں کام آئے گا اگلے 7 سال جب۔ یعنی صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، ساتھ مینجمنٹ بھی بتا دی کہ پوری قوم کی جو ہے مینجمنٹ کیسے ہوگی وہ بتا۔ اب وہ گیا، جا کے اس نے بادشاہ نے کہا لے آؤ، اس کو لے کے آؤ، یہ تو بندہ ہی بڑا قیمتی ہے۔ اس کو آ کے کہا کہ نکلو، انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں نکلتا، پہلے جا کے ٹریک ریکارڈ تاریخ کلیئر کرو، جا کے ریکارڈ کلیئر کرو کہ وہ جو عورتیں تھیں ان کو کیا مسئلہ تھا۔ مصر کی عورتوں نے جو بات کی تھی، جو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے باتیں اڑی تھیں،
ان باتوں کی حقیقت کیا تھی پہلے جا کے اس کو کلیئر کرو. اس لیے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ماضی بھی صاف ہوتا ہے, اور اتقوا بمواضع التہم, تہمت کی باتوں سے بھی وہ بچتے ہیں. اللہ اکبر. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام ان کو کہا جا کے پتہ کرو. انہوں نے بلا لیا خواتین کو, اور خاص طور پہ عزیز مصر کی بیوی, اور ان کا اس کا کوئی قصور نہیں تھا, سارا قصور ہمارا تھا. اور الان حس الحق, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جو ہے حق جو ہے وہ واضح ہو گیا اور نتھر کے سامنے آ گیا. اس نے کہا کہ میں نا تمہیں اپنے انک اليوم لدینا مکین امین, تو نا آج کے بعد میرا خاص سیکٹری بن جا. اب یہ بات یہ سمجھنے کی ہے, تو میرا خاص سیکٹری بن جا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا. لوگوں نے اس کے مطلب سمجھا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا. اور لوگوں نے یہ کہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں چونکہ خزانے کو مینیج اچھا کر لیتا ہوں تو مجھے وزیر خزانہ بنا. نہیں, نبی کے لائق شان نہیں ہے کہ نبی کسی کے ماتحت رہ کے کام کرے. لہذا انہوں نے یہ نہیں کہا. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ وزیر خزانہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اجعلنی علی خزائن الارض کا معنی یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سارا اختیار دو تو میں کروں گا, سیکٹری سوکٹری میں نے نہیں بننا, مجھے سارا اختیار دو. لہذا ان کو سارا اختیار یوسف علیہ السلام کو دینا پڑا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح ہم نے کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء, اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار دیا اور وہ جو چاہتا تھا پھر کرتا تھا. پورا اختیار حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا. بہرحال اس کے بعد پھر جب قحط پڑا تو بھائی آئے وہاں سے, کیونکہ غلہ یہاں پہ جمع کیا ہوا تھا, دور دور سے لوگ آتے تھے غلہ لینے کے لیے. بھائی جب آئے, یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں. ان کو واپس جاتے وقت کہا تمہارا ایک بھائی ہے, پوچھ لیا ہوگا باتوں باتوں میں. بنیامین ایک جو سگا بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام, کہا اگلی دفعہ اس کو بھی لے کے آنا, اور اگر نہیں لے کے آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اور ساتھ اپنے ملازموں سے کہا کہ یہ جو ان کی نقدی ہے نا, جو جس سے یہ غلہ خریدنے کے لیے آئے تھے, وہ واپس ان کے بورے کے اندر ڈال دو, تاکہ گھر جا کے دیکھیں گے یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ ان کے پاس نقدی نہ ہو تو یہ لینے کے لیے نہ آئے. تو نقدی واپس ڈال دی. گھر جا کے انہوں نے دیکھا واللہ ہوا, وہ خوش ہو گئے. اپنے ابا جی سے کہتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے, یہ ہمیں غلہ بھی مل گیا ہے, ہماری نقدی بھی واپس مل گئی. بہرحال بنیامین کو واپس بھیجنے کے لیے دوبارہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا. باتوں میں کرتے کراتے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو منا لیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا جانا سارے بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. ایسے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو دل میں تھا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے صرف اس بات کا لحاظ رکھا, وگرنہ کوئی حرج نہیں تھا. تو وہاں جا کے داخل ہوئے, اور جاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے بیٹے کو بتا دیا, اپنے چھوٹے بھائی کو بتا دیا کہ میں یوسف. تو بنیامین کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ میرا بھائی ہے یوسف. اس کے بعد باقیوں کو نہیں بتایا. تو جب غلہ لے کے جانے لگے تو ایک پیالہ اس میں سے چاندی کا جو غلہ ناپنے والا تھا اس میں ڈال دیا. جانے لگے, شور مچ گیا, چوری ہو گئی. کہاں چوری ہوئی؟ کہتے ہیں ہم کوئی چور تھوڑی ہیں, ادھر آؤ, آ کے اپنے مال کی تلاشی دو. مال کی تلاشی لیتے ہیں, چور نکلا تو کیا بنے. انہوں نے کہا جس کے بورے سے یہ نکلے وہی اس کو رکھ لے اس کے سزا میں. چلو, تو یوں جو ہے وہ رکھ لیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا. بنیامین کے پہلے باقیوں کی تلاشی لی, پھر بنیامین کی تلاشی اس میں سے نکالا. چل بنیامین کو اپنے پاس بھائی کو رکھ لی. ابھی وہ جو سیانا بھائی تھا نا, جو پہلے بھی قال کبیرہم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا جو ان کا جو بڑا تھا, انہوں نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف, پکا وعدہ تم کر کے آئے تھے ابا جی کے ساتھ کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے. اب جا کے ابا جی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا زیادتی کر چکے ہو تم, اب جا کے کیا کرو. وہ بڑا کون تھا اس کے بارے میں مختلف کردار. بعض نے کہا عقل کے اعتبار سے بڑا تھا یہودا, بعض نے کہا کہ جو شمعون تھا وہ رائے کے اعتبار سے صاحب الرائے تھا, بعض نے کہا جو روہیل تھا یا روبیل تھا وہ عمر میں بڑا تھا. تو ان تینوں میں سے کوئی بھی کسی حساب سے بڑا, تو ان میں سے کوئی ایک تھا. اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی نہیں جانا, میں تو بیٹھا ہوں ادھر, جا کے ابا جی کو آپ خود ہی سمجھائیں, میں نے کوئی نہیں جانا.
بہرحال حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کے بتایا، رو رو کے انہوں نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں برا حال کیا ہوا تھا، تو جو ہی پتہ چلا کہ بنیامین بھی رکھ لیا گیا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر یوسف علیہ ہائے یوسف، پھر یوسف کا نام لیا، اور وہ حیران ہو گئے کہ یوسف کی پرانا غم تمہیں ابھی تک لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف فاسق لوگ مایوس ہوتے ہیں، جاؤ اور جا کے تلاش کرو، تمہیں مل جائے گا۔ اور بہرحال یہ تلاش انہوں نے کیا کرنا تھا، دوسری دفعہ جب لینے آئے ہیں نا خیرات، وہ غلہ لینے آئے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے تھوڑے تھے، غلہ زیادہ لینا تھا۔ انہوں نے آ کے یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کی، خیرات مانگی کہ ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں تو ہمیں غلہ پورا دے دیں۔ بس جو خیرات مانگی نا تو بھائی تھے آخر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر گیا۔ اللہ، اب اس میں جب یہ حضرت بنیامین کو انہوں نے رکھا تھا نا چوری کے الزام میں، تو جب ان کو پتہ چلا بنیامین نے چوری کی تو پتہ کیا کہتے ہیں اس کے بڑے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، یوسف نے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرمایا فَأَسَرَّهَا رہا یوسف پی گیا، کچھ نہیں کہا، ان کو کسی نے کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا، جب خیرات مانگی تو دل بھر آیا کہ میرے بھائی ہیں مجھ سے خیرات مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، تو ان کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ وہ حیران ہو گئے، اللہ انت یوسف انک لانت یوسف، تو یوسف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، میرا بھائی بنیامین۔ تو ساری بات سامنے آ گئی، لا تثریب علیکم الیوم، تمہارے اوپر کوئی جو ہے کسی قسم کا بار نہیں ہے، میں تمہیں کسی قسم کی سزا نہیں دینا چاہتا، اور اللہ تعالیٰ نے یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، ساتھ یہ بھی کہہ دیا میری طرف سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ بھی تمہارے گناہ معاف کرے۔ پھر خیر واپس گئے، یہ میری قمیض لے جاؤ، جا کے ابا جی کی آنکھوں کو لگاؤ، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں۔ قمیض ادھر سے چلی مصر سے، یعقوب علیہ السلام کہتے خوشبو آتی، مجھے یوسف کی خوشبو آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی تھا، غیب جانتا تھا، قمیض ادھر سے چلی، خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ جب یوسف پورا کا پورا قریب کے کنویں میں پڑا ہوا تھا، خوشبو نہیں آئی، قمیض وہاں سے چلی تو خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ کیا مطلب؟ جب اللہ نہ بتائے تو یوسف علیہ السلام قریبی کنویں میں پڑے ہوں تو خوشبو نہیں آتی، نہ پتہ چلتا ہے، اور جب اللہ بتا دے تو مصر سے کرتا چلا اور اسی وقت خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ یہ غیب جو ہے اللہ جو ہے غیب جانتا ہے، اور اللہ جتنا اپنے نبی کو بتا دے بس اتنا اس کو پتا ہے۔ یوسف کی خوشبو آئی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی کو، ان کو سب کو لے آؤ، سب کو لے آیا۔ ابا جی یہ جو ہے نا انہوں نے آ کے جو تعظیمی سجدہ تھا کیا، اور دونوں ماں ابا کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور سب نے جب تعظیمی سجدہ کیا ان کا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چند باتیں بتائی ہیں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی، یہ ساری غیب کی خبریں، اور اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، کہ الواقعی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا، کتنی نشانیاں ہیں جس پہ ہر وقت لوگ گزر رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان توجہ نہیں کرتے۔ اگر ہم توجہ کریں تو ہر چیز کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو منہج یوسف ہے وہی میرا منہج ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، جیسے یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے تھے میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جو یوسف علیہ السلام نے کیا وہ میں نے کیا۔ اہل عقل کے لیے اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور اللہ کا کرنا پورا ہو کر رہتا ہے۔ سیرت و کردار جو ہے وہ اگر ہو اور فہم اور یعنی سیرت کی پاکیزگی ہو تو اکیلا آدمی بھی پورا ملک فتح کر لیتا ہے۔ مصیبت کے بعد راحت ہے، حسد خوفناک بیماری ہے، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، سبحان اللہ۔ نامحرم مرد و عورت کا تنہائی میں اختلاط بہت خطرناک ہے، ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے، اور معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ چند جو ہیں وہ عبرتیں ہیں جو اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ آگے سورہ رعد ہے، اور سورہ رعد کی 18 آیات ہمارے آج کی اس بارے میں شامل ہیں، پڑھے گی منزل کے اندر۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ سورہ رعد جو ہے بنیادی طور پہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ تو عقیدہ ہے،
چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورت کے اندر جیسے عقیدہ، اور اس میں بھی عقیدہ کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس کا بنیادی موضوع یوں کہہ لیجیے وحی الہی حق ہے، یہ پورے صورت کا موضوع ہے۔ تو 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 18 تک ہے، قرآن کی دعوت توحید اور قرآن کی دعوت آخرت یہی حق ہے، یہ آیت نمبر 1 سے 18 تک کا، اور آیت نمبر 19 سے 29 تک اہل توحید عقل مند اور اہل شرک بے وقوف ہے، اور آیت نمبر 30 سے 43 تک فرمایا عقل مند اہل ایمان کا انجام جو ہے بہترین ہوگا۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں یہ بتایا کہ اللہ نے جو دعوت توحید دی ہے اور دعوت آخرت دی ہے قرآن میں، یہی حق ہے۔ مختلف قسم کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور فرمایا انکار آخرت عذاب کا باعث ہے، اور آخر پہ فرمایا 2 گروہ ہیں، هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، 2 گروہ ہیں، 2 کردار ہیں، اندھا اور بینا، اندھیرا اور اجالا، یہ کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح مومن اور مشرک جو ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔